دینی تقریروں اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ چینل سبسکرائب کرنے کے لیے YouTube پر ٹائپ کریں منصور MANSOOR اسپیس احمد AHMED اسپیس مدنی MADANI سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس ضرور کریں تاکہ نیا آڈیو اور ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفة ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا بلکہ ہمارے اور آپ کے ساری ضروریات کے سامان کو مہیا فرمایا۔ اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ محترم حضرات و خواتین، آج کی اس مجلس میں ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم سبوں کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ قرآن و حدیث کی باتیں سننے اور سمجھنے کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سورۃ الاعراف میں ارشاد فرماتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ایک بات کی طرف ہمیں اور آپ کو متوجہ کیا ہے کہ اپنے رب کو صبح اور شام عاجزی کے ساتھ ڈرتے ہوئے بغیر اونچی آواز کیے اپنے دل میں یاد کیجیے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے رب کو صبح شام عاجزی کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ ڈرتے ہوئے بغیر آواز کو بلند کیے ہوئے دل میں اپنے صبح اور شام یاد کیجیے۔ ایک تو یہ بات بتلائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیجیے۔ آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد، ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، نہیں یاد کرنا چاہیے، اگر یاد کرنا چاہیے تو کیوں یاد کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اور اس آیت میں ایک پوائنٹ اور بتلایا اللہ تعالیٰ نے، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ یہ بھی بتلا دیا کہ ان لوگوں میں سے مت ہو جانا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیا ہے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پس پش ڈال دیا ہے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو جھٹلا دیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو بھول گئے ہیں، ان لوگوں میں سے مت ہو جانا۔ یہاں پر جہاں یہ کہا گیا کہ چیخ کر کے، چلا کر کے، بغیر آواز کے دل میں یاد کرتے رہیے، یعنی ریاکاری سے بچتے رہیے، اور کوئی ضروری نہیں کہ جو چلا رہا وہ ریاکاری ہی کر رہا ہو، لیکن چلانے کے لیے بھی شریعت نے حکم نہیں دیا ہے۔ صحیحین میں ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم کسی گونگے، بہرے اور غائب کو نہیں پکارتے ہو، جس ذات کو تم پکار رہے ہو وہ بہت زیادہ سننے والا ہے۔
معلوم یہ ہوا کہ ہم اگر دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کی دھڑکن کو سن رہا ہے، جان بھی رہا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یاد کرنے کا حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ یہ کس کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ جس کے اوپر بے شمار اس نے رحمتیں نازل فرمائی ہیں، جس کے اوپر بے شمار اس کے احسانات ہیں۔ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو بھول جاتے ہیں۔ کون سے احسانات؟ اگر ہم سورہ عبسہ میں جائیں تھوڑی دیر کے لیے اور خود دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری حقیقت کا اظہار کیسے کیا ہے، کہ ہماری حقیقت ہے کیا، ہم ہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا من ای شیء خلقہ، اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا، یعنی ہماری اور آپ کی پیدائش ہوئی کس چیز سے ہے۔ ہم کیوں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہمارے اوپر ہیں۔ من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہستے انسان کو پیدا کیا؟ من نطفۃ، ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، ایک نطفہ سے پیدا کیا۔ خلقہ فقدرہ، من نطفۃ خلقہ فقدرہ، خلقے سے نطفے سے پیدا کیا اور پھر اس کو درست بنایا۔ ایسا نہیں ہے کہ ناک آدھی ہو، کان آدھا ہو، ایک آنکھ ہو ایک نہ ہو، ایک ٹانگ ہو ایک ٹانگ نہ ہو۔ ان لوگوں سے آپ پوچھیں جن کے پاس دونوں پیر نہیں ہیں، ان لوگوں سے آپ پوچھیں جن کے پاس ایک ہاتھ ہے، ان لوگوں سے آپ پوچھیں جن کے پاس ایک آنکھ ہے ایک کان ہے، ان لوگوں سے پوچھیں جن کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم سے تھوڑا سا دور رکھا ہے، ان سے اس کی قیمت کا ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا اور پھر اس کو درست بنایا۔ جب اللہ تبارک، یہ ہماری ماضی ہے، یہ ہم ماضی میں جب دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کر بھی دیا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم مادر میں ایک راستہ نکالا، ورنہ ہمیں نطفے سے پیدا کر دیا تھا، جان ڈال دی تھی، روح ڈال دی تھی اس میں، اسی نے ہاتھ پیر کان ناک سب کچھ پیدا کیا اور اسی نے پھر راستہ نکالا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دیا، پیدا فرمانے کے بعد بھی ہم چلنے پھرنے کے لائق نہیں تھے، ہماری یہ زبان جو ابھی چل رہی ہے ایک گوشت کی شکل تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں حرکت پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے کان دیا تھا، لیکن اگر پردے میں اس کی حرکت نہ پیدا کرتا تو کان ہونے کے باوجود ہم سن نہیں سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں دی تھیں، لیکن اگر آنکھ کی روشنی نہ دیتا تو ہم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دل دیا تھا، لیکن اگر عقل سلیم نہیں عطا کرتا، اس میں دھڑکن نہیں پیدا کرتا تو اس دل کو ہم استعمال نہیں کر پاتے۔ ہاتھ پیر، کتنی رحمتیں ہیں، کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات، ہم ہر ایک پر اندازہ لگائیں۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ پیدا ہونے کے بعد کسی بھی طرف آپ کو پھینک دیا جاتا، کسی بھی طرف آپ پڑے رہتے، کچھ بھی ہمارے اندر نہیں تھی۔ یہ سارے احسانات کس کے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات ہیں۔ یہ جب ماضی میں ہم دیکھتے ہیں جو گزر چکا ہے، ایک عالم ہے وہ بھی سن لے، ایک ڈاکٹر ہے وہ بھی سن لے، ایک انجینئر ہے وہ بھی سن لے، ایک کسان ہے، ایک تاجر ہے، کوئی بھی ہے، ایک سیٹھ ہے، ایک چودھری ہے، ایک پرائم منسٹر ہے، کوئی بھی ہے۔ یہ کس کے احسانات ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، اپنے نفس میں اپنے دل میں یاد کرو، اللہ تعالیٰ کو مت بھولو، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے مت ہو جانا۔
क्यों? इसलिए कि तुमको अल्लाह तबारक व तआला ने एक नुत्फे से पैदा किया, आँख दे दिया, कान दे दिया, नाक दे दिया, हाथ दे दिया, पैर दे दिया, खूबसूरत बॉडी बना दिया, लेकिन उसके बावजूद उसमें हरकत पैदा करने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह तबारक व तआला की। अल्लाह तबारक व तआला ने जब उसमें हरकत पैदा की तो हम आज कोई डॉक्टर बना बैठा है, कोई इंजीनियर बना बैठा है, कोई आलिम बना बैठा है, कोई सेठ बना बैठा है, कोई प्राइम मिनिस्टर बना बैठा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, लेकिन है किसके एहसानात? ये किसके एहसानात हैं? ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसानात हैं। लिहाजा हमें अल्लाह ताला को भूलना नहीं चाहिए। ये माजी की बात है। और याद रखिए, जब अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा कर दिया, फिर आगे क्या फरमाता है? मुस्तकबिल के लिए क्या अल्लाह ताला फरमा रहा है? सुम्मा अमातहू, फिर उसे मौत दे दी, मौत दे दिया। याद रखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान कि उसने हमें अशरफुल मखलूक़ात में से बनाया। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान कि उसने हमें उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा फरमाया। अल्लाह ताला का एहसान जो आज़ा हमें दिए हैं उसमें हरकत पैदा की। ये सारे अल्लाह ताला के एहसानात हैं। लेकिन इन एहसानात के बाद ये माजी के एहसानात थे, मुस्तकबिल के एहसानात ये हैं। सुम्मा अमातहू, फिर उसने मौत दे दी। याद रखिएगा, कितने ऐसे लोग हैं जो हट्टे कट्टे नौजवान थे, या सेहत और तंदुरुस्ती थी, अगरचे उम्र ज़्यादा हो गई थी, एक बीमारी आई और बिस्तर पर पड़ गए, हाथ नहीं उठ रहा है, पैर हरकत नहीं कर रहा है, उठ नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, खाना नहीं खा सकते हैं, बिस्तर पर पड़े हुए, बिस्तर पर पड़े हुए हैं। कितनी औलाद ऐसी है जो अपने माँ बाप के लिए कहती है कि इतने दिन हो गए, फलां बीमारी आ गई थी, बहुत परेशान हो गए, अब उठाओ इनको, बाहर वाले रूम में लेटा दो, रात भर हम सो नहीं पाते हैं, बहू कुछ और कह रही है, बेटा कुछ और कह रहा है, बाहर वाले रूम में डाल दिया गया, अब वो मौत के बिस्तर पर पड़ा हुआ है। सारे लोग यही कह रहे हैं, ऐ अल्लाह इनको मौत दे दे, वही बेहतर है। याद रखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे परेशानी के वक्त में मौत दे देता है। वरना मौत के बिस्तर पर बीमार है इंसान, परेशान है, उसी पर फटक रहा है, कोई किनारे नहीं रहा, पैखाना पेशाब जो सामने से गुजर रहा है, नाक बंद करके गुजर रहा है। लेकिन अल्लाह ताला ही का एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला मौत दे देता है। सुम्मा अमातहू, और देखें उसके एहसानात क्या हैं। सुम्मा अमातहू फअक़बरा, और उसे कब्रिस्तान तक पहुंचा दिया। ये भी कम एहसान नहीं है अल्लाह ताला का। कुत्ते को भी मौत आती है, बंदर को मौत आती है, जानवरों को मौत आती है, या किसी ऐसी जगह पर मौत दे दे कि कोई उठाने वाला ही ना हो, कोई देखने वाला ही ना हो। ये अल्लाह ताला का एहसान है कि मौत देता है एक ऐसी जगह पर कि लोग आपको नहला करके धुला करके, चार लोग कंधों पर उठा करके कब्रिस्तान पहुंचाते हैं। चाहे जितना बड़ा कोई अल्लामा हो, प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, जनाजे के आगे नहीं जा सकता है, जनाजे के पीछे ही चल रहा है। ये किसका एहसान है? ये अल्लाह ताला का एहसान है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है। याद रखिएगा, ये अल्लाह तबारक व तआला एहसान कर रहा है कि उसने माजी को भी अच्छा ही बनाया है, मुस्तकबिल को भी अच्छा बनाया है। लिहाजा हमें और आपको ये चाहिए कि हम और आप अल्लाह तबारक व तआला को ना भूलें। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, इतने एहसानात, ऐ इंसान तुझे तेरे रब से किस चीज़ ने बहका दिया है? आखिर वजह क्या है कि तू अपने रब को याद नहीं कर रहा? तेरा रब इतना बड़ा एहसान कर चुका है, तेरा रब इतनी बड़ी मेहरबानी कर चुका है। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुझे किस चीज़ ने तेरे रब से बहका दिया? अगर तेरा रब चाहे, जो आज तू चौधरी बना बैठा हुआ है,
तो सेठ बना बैठा हुआ है, तो इंजीनियर बना बैठा हुआ है, तो डॉक्टर बना बैठा हुआ है। एक सेकंड में तेरा सारा हुनर खत्म कर देगा। उस रब को तू भूल बैठा है। मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, किस चीज ने तेरे रब से तुझे बहका दिया? ये अल्लाह तबारक व तआला हमसे और आपसे सवाल कर रहा है। मोहतरम हजरात व ख़वातीन, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ऐसे रास्ते हमें और आपको बतला दिए हैं कि हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा अपने दिल को अल्लाह तबारक व तआला से लगा दें, उससे अपने रिश्ते को जोड़ दें। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह ताला को याद ही करना तो है। ये ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए हम जाएं, पूरी तैयारी करें कि हम अल्लाह ताला को याद करने जा रहे हैं। अपनी ज़ुबान को हरकत तो दीजिए। नबी कायनात फरमा रहे हैं, सही बुखारी और मुस्लिम की रवायत, कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान, दो कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा महबूब है। अल्लाह ताला बहुत पसंद फरमाता है। अल्लाह ताला बहुत ही पसंद उसको फरमाता है। अल्लाह ताला पसंद भी फरमाता है, वह खफीफतानी अलल लिसान, और ये भी नहीं कि उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़ुबान पर बहुत ज़्यादा हल्के। खफीफतानी अलल लिसान, हमारी ज़ुबान पर हल्के हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है बहुत आसानी के साथ हम उसको अदा कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ हम उनको पढ़ सकते हैं। सकीलतान फिल मीज़ान, अगरचे वो ज़ुबान पर हल्के, अगरचे हम आसानी से पढ़ ले जाते हैं, लेकिन क़यामत का दिन होगा जब मीज़ान को रखा जाएगा, सकीलतान फिल मीज़ान, उस मीज़ान में, उस तराजू में बहुत ज़्यादा बोझल होंगे, बहुत ज़्यादा बोझल होंगे। कौन से वो दो कलिमात जो अल्लाह ताला को बहुत पसंदीदा हैं, जो हमारे लिए बहुत आसान हैं, जो मीज़ान में बहुत ज़्यादा वज़नी होंगे? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। बस सिर्फ इतना कह देना है। 100 मरतबा अगर हम कह देते हैं डेली, क्या कितना टाइम हमारा चला जाएगा? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। आप गाड़ी चला रहे हैं, आप किचन में काम कर रही हैं, आप कोई भी काम, कुछ भी करते रहिए, जिक्र करते रहिए, अपनी ज़ुबान को तर रखिए। अल्लाह तबारक व तआला कितना बड़ा मेहरबान हो जाएगा आपके लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ ख़ास दुआएं हैं जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दिलाई है और हमें और आपको बतलाया है कि हमें इन दुआओं को पढ़ना चाहिए, अपने रिश्ते को अल्लाह तबारक व तआला से मजबूत करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा और तलबे सवाब की खातिर इन दुआओं को पढ़ करके उस पर हमें अमल करनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने 10 मरतबा कहा, 10 मरतबा जिसने ये कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। किसको ये दुआ नहीं याद है? 10 मरतबा, सिर्फ 10 मरतबा। हर नमाज के बाद चाहें आप अल्हम्दुलिल्लाह आराम से 10 मरतबा इस दुआ को कह सकते हैं। आराम से आप इस दुआ को दोहरा सकते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने गोया हज़रत इस्माइल की औलाद से 4 गर्दनें आज़ाद की, यानी 4 ग़ुलाम को आपने आज़ाद किया। इतना बड़ा आपको सवाब मिलेगा अगर आपने सिर्फ 10 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर पढ़ लिया। ये आप पढ़ रहे हैं, गोया कि अल्लाह तबारक व तआला को याद कर रहे हैं, गोया कि अल्लाह तबारक व तआला से रिश्ते को अपने मजबूत कर रहे हैं। और इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने 33 मरतबा 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहा, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह कहा और 33 मरतबा अल्लाहु अकबर कहा
اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہا، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، کتنے ہو گئے؟ 99، اور ایک مرتبہ 100 پورا کیا اس نے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سے یعنی یہ 100 ہو گئے ٹوٹل۔ 100 مرتبہ جس نے کہا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اس کے گناہ چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد تو کریں، اللہ تعالیٰ کے قریب جائیں تو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رشتے کو جوڑیں تو، اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے ہمیں نواز رہا ہے، اور تھوڑی سی محنت بھی ہمیں زیادہ نہیں کرنی ہوتی۔ یاد رکھیں، بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، کام ہمارا نہیں چل رہا ہے، بچے پڑھنے میں محنت نہیں کر رہے ہیں، بچے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، اور ایسا ہو رہا ہے اور ویسا ہو رہا ہے۔ کیا حل ہے اس کا؟ کیا حل ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے، اس کی اولاد سے شیطان کو دور کر دیتا ہے، اور جب شیطان دور ہو گیا تو وہ شخص آزاد ہو کر کے اللہ تعالیٰ کو بھی یاد کرتا ہے اور اپنے کاروبار میں بھی اپنا ٹائم لگاتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعراض کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے منہ موڑتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرا کام چل رہا ہے میری عقل کی وجہ سے، میری ڈگری کی وجہ سے، میری چالاکی کی وجہ سے، میرے اندر یہ ہنر ہے جس کی وجہ سے میرا کام یہ چل رہا ہے، تو یاد رکھیے گا ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس سورہ طٰہٰ میں فرما دیا ہے، وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو مجھے یاد کرنے سے اعراض کرتا ہوگا، جو مجھے یاد کرنے سے منہ موڑتا ہوگا، جو مجھے یاد نہیں کرتا ہوگا، وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ تو یاد رکھنا، اس کی زندگی کو ہم پریشانی والی زندگی بنا دیں گے، پریشانی والی زندگی، پریشان ہو جائے گا وہ شخص، وہ بہت سوچے گا ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہمارے پاس پیسے ہیں، ہمارے پاس اولاد ہے، لیکن یاد رکھیے اس کو اطمینان کی زندگی میسر نہیں ہو سکتی، وہ اطمینان کی زندگی نہیں پا سکتا ہے۔ وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو شخص مجھ سے اعراض کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے، اس کی زندگی پریشان کن ہو جائے گی، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی سے اطمینان کو چھین لے گا۔ یہ تو دنیا کی حالت ہے، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں کرے گا۔ کون سا وہ شخص ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا ہے؟ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، غریب ہو یا امیر ہو، عرب ہو یا عجم، کوئی بھی ہو۔ وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو مجھ سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کو بنا دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، یہ زندگی تو پریشان کن ہوگی ہی۔ زندگی جو پایا ہے اس کو مرنا ہے یا نہیں مرنا ہے؟ پیدا ہوا ہے تو مرنا ہے نا۔ مرنے کے بعد کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، اور قیامت کے دن جب ہم اس کو اٹھائیں گے تو دنیا میں جو دندناتا پھر رہا تھا، دنیا میں جو اپنی چودھراہٹ دکھا رہا تھا، دنیا میں جو اپنی عقل مندی کے جھنڈے گاڑ رہا تھا، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔
اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. وہ بندہ کہے گا اے اللہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا, دنیا میں میرے پاس آنکھیں تھیں, ہمارے پاس نظر تھی, میں دیکھا کرتا تھا, دنیا میں دندناتا پھر رہا تھا. رب لما حشرتنی اعمی, اے اللہ تو نے مجھے آج اندھا بنا کر کیوں اٹھایا ہے؟ قال رب لما حشرتنی اعمی قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها. اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال كذلك اتتك آیاتنا, اللہ تعالیٰ کہے گا اسی طرح سے جب میری آیتیں کھول کھول کر کے تیرے سامنے بیان کی جاتی تھیں, قرآن و حدیث کی باتیں بتائی جاتی تھیں, اچھا اور برا راستہ بتلایا جاتا تھا, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بتلایا جاتا تھا, اس وقت تو بھلا دیتا تھا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى, آج کے دن میں نے تجھے بھلا دیا. وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے سے غافل. کیا فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت میں؟ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ, غافلوں میں سے مت ہو جانا, ان لوگوں میں سے مت ہو جانا جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کو پسے پشت. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ, مت ہو جانا غافلوں میں سے, ورنہ اللہ تعالیٰ اندھا بنا کر کے اٹھائے گا قیامت کے دن اور اٹھا کر کے اس کے بعد جہنم میں ڈال دے گا. لیکن وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں ان کے لیے بشارت, ان کے لیے خوشخبری ہے. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھتے ہیں, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ یاد کرنے والے مرد اور زیادہ یاد کرنے والی عورتیں, زیادہ عبادت کرنے والے مرد, زیادہ عبادت کرنے والی عورتیں, ان کے لیے کیا کر رکھا ہے؟ اعد اللہ لہم مغفرتاً واجرا عظیما, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے, بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. لہٰذا محترم حضرات و خواتین, ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں اور غافلوں میں سے نہ ہو جائیں.